چلنے سے پہلے رخ کریں گے وزیر اعظم عمران خان اس وقت لاہور کے اندر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو دل سے مبارک دیتا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ میرے دوست یوسف صلاح الدین کی وجہ سے میں یہ سارا علاقہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو ساری ہماری عید کی نمازیں بادشاہی مسجد میں پڑھتے تھے. ان دنوں چھوٹا سا لاہور تھا تو مجھے یاد ہے ہر عید پہ بادشاہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے. سارا یہ ایریا ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آہستہ آہستہ جب ہم بڑے ہوئے اور پھر دنیا کو دیکھی تو اتنی تکلیف ہوتی تھی دیکھ کے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے سارے پرانے بازار، پرانی عمارتیں سب پریزروڈ ہیں. آپ کہیں دنیا میں کوئی بھی ملک اپنا کوئی پرانا کوئی مونیومنٹ ہوتا تو وہ بچا کے رکھتے تھے. ہندوستان ہیڈ لائنز آپ نے جان لی. ابھی آپ کو لاہور چلیں گے جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہم 20 ریزورٹس اب ہم نے نئے دیکھیں جو نتھیا گلی ٹائپ ہیں، جو کہ ڈیولپ کر رہے ہیں ہم پہاڑوں کے اندر اپنے ناردرن ایریاز میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی ڈائیورسٹی دی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اٹریکشن دی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ویلیو نہیں کیا. ہماری جو انفارچونیٹلی رولنگ ایلیٹ کی ڈیسٹینیشن ہوتا تھا یورپ گرمیوں میں، ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیسی کیسی جگہ ہے اور انٹرسٹ نہیں تھا. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم سارے اپنی ہیریٹیج کو پرزرو کریں گے، اور ہم جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں ہمیشہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے خیال میں ناروے نے مدد کی ہماری، اور باہر سے ملک ہماری آسٹریا نے سوات میں انہوں نے مدد کی ایک میوزیم میں. تو باہر کی قومیں ہماری مدد کر، لیکن ہمیں ہر سال اب اپنے بجٹ کے اندر باقاعدہ پیسہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ ساری اپنی ایریاز کو خود ڈیولپ کریں، اپنی سائٹس کو پرزرو کریں. اور بڑی بڑی سائٹس ہیں جو کہ ابھی انڈسکورڈ ہے. میں صرف آپ کو ختم کرتا ہوں ایک بات کہتے ہوئے کہ میں ایک دفعہ خوشاب میں شکار کر رہا تھا، اور یہ یوسف کو بھی اس جگہ کا پتہ ہے. تو انہوں نے وہ بکریاں چروانے والا کہتا کہ جی وہ اوپر ایک جگہ ہے، ادھر آپ کو چکور ملیں گے. اب وہ جو جگہ تھی وہ چاروں طرف سے کلفز تھے ایسے، اور اس کے اوپر فلیٹ تھی. تو وہ ہمیں کوئی 30-40 منٹ لگے اوپر جانے کے لیے. وہ ایک وائنڈنگ روڈ تھی، اور اوپر جب پہنچے تو جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں ساری جگہ کے اوپر کوئی ایک اینشنٹ سے شہر تھا. وہ کم از کم کوئی 2000 سال پرانا ہوگا، جو کوبل سٹریٹس تھیں اوپر، اور پرانی جو وہاں اوبویسلی جو بادشاہ رہتا ہوگا اس کا کوئی بڑا روئنس تھے. تو ابھی میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مجھے ہسٹری بک میں کوئی پتہ چل جائے، کہ کسی کو نہیں پتہ اس کا. تو ابھی بھی کسی نے اگر کوئی ایڈونچرس ہو ہمارے سے نوجوان تو وہ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو ایسے پتہ نہیں کتنے ایریاز پاکستان میں ہیں. جو سالٹ رینج ہے ہماری، اس میں کئی بڑی اینشنٹ سویلائزیشن، شروع میں اوپر پیسٹل سویلائزیشن اوپر رہتا تھا، آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے. یہ تو ایریا زیادہ ڈیزرٹ تھا، ایریگیشن سے پہلے زیادہ تر اوپر رہتے تھے. تو وہ ان چیزوں کے اوپر نہ کوئی ایکسپلوریشن ہے، نہ ہم نے کوئی زیادہ کوئی آرکیالوجی کے اندر زیادہ کوئی کام کیا ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی اس کو آرکیالوجی کو ایز اے سبجیکٹ ڈیولپ کریں. اور دوسرا اپنی ہیریٹیج کو، جس میں ہم نے شفقت محمود کی ایجوکیشن، ہماری ایجوکیشن منسٹر کی، ہم نے خاص ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان سارے جو ہماری پرانی سائٹس ہیں ان کو ہم پرزرو کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پرانے جو پیلیسز تھے جو مینٹین نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ان کو ہوٹلز میں ڈیولپ کر دیا، اور ہوٹل سے جو انکم آتی تھی وہ پھر ان کو پرزرو کرتی تھی. بشک ہمارے ہوٹل سے پیسہ نہ بنے، یہ جو اگر ہم پیلیسز ہیں بھاولپور میں پرانے پیلیسز ہیں سب تباہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان ساروں کو اگر ہم وہی کریں جو ہندوستان میں ہوا ہے، ہوٹلز ڈیولپ کر کے، جس طرح آغا خان نے زبردست کام کیا ہے ناردرن ایریاز میں، کہ انہوں نے وہ جو پرانے
جو ان کے اسٹیٹس کے پیلیسز تھے ان کو انہوں نے پرزرو کر کے ہوٹلز بنا دیا اور وہ اس کی فل آکیوپنسی ہوتی ہے ناردرن ایریاز میں. اسی طرح میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پرانے جو پرانے گھر ہیں, پرانے پیلیسز ہیں جو آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم پرزرو کریں, ان کو ہوٹلز بنا دیں. اور جس طرح کی ٹورزم اب ایکسپلوڈ کر رہی ہے پاکستان میں, اور پچھلے سال جو ناردرن ایریاز میں ریکارڈ ٹورزم آئی ہے, تو جس طرح کی ٹورزم ہے یہ سارے ہم یہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ہر باری پیسہ جو آج تھوڑی سال تو نہیں ہوگا پیسہ, تو ہم ان سب کو پرزرو کر سکتے ہیں جس طرح ہندوستان نے کیا. ہم نے کامران آپ کی ہم مدد مانگیں گے. جو بالا حصار فورٹ ہے پشاور کے اندر, وہ سینٹر بن سکتا ہے پشاور کا, اس کو پرزرو بھی کرنا ہے اور وہاں ہم اس کو ڈیولپ کریں گے پشاور کا سینٹر. اور جو پرانا شہر ہے پشاور کا, جو اٹ از دی اولڈسٹ لیونگ سٹی پشاور, 2500 سال پرانا اس کا سینٹر ہے, اس ساروں کو بھی پرزرو کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد مانگیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کے لیے. عمران خان لاہور میں خطاب کر رہے تھے. تقریب سے انہوں نے کہا کہ ثقافت اور قومی اثاثوں کی حفاظت پر قومی فخر محسوس کرتا ہوں. ماضی میں ہم نے قومی اثاثوں کو محفوظ رکھنے پر توجہ ہی نہیں دی. ترکی میں سیاحت سے $40 ارب زر مبادلہ کمایا جاتا ہے.